اگر حزقیل کا ہی لقب ذوالکفل تصور کیا جائے تو ابن قتیبہ جناب حزقیل کے تذکرے میں لکھتے ہیں کہ وہ بوزی کے بیٹے تھے۔ خدا نے ان کی قوم پر مرض طاعون نازل فرمایا، جس کی وجہ سے وہ لوگ بخوف جان ہزاروں کی تعداد میں اپنے وطن اور مسکن سے باہر نکل بھاگے، اور حق سبحانہ تعالیٰ نے انہیں مار کر پھر زندہ کیا۔ ابن قتیبہ لکھتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل سے تھے اور ایک بادشاہ کی طرف جس کا نام کنان تھا، اور جو بنی اسرائیل ہی کی قوم سے تھا، انہوں نے کنان کو ایمان کی دعوت دی اور اس کے واسطے حصول جنت کی کفالت کی، اور اس کے واسطے ایک تحریر اس بات کی لکھ دی کہ اس کا حق خدا پر قائم ہو گیا۔ وہ بادشاہ ایمان لایا اور ان کا نام بوجہ اسی کفالت کے ذوالکفل قرار پایا۔ ناظرین کرام، تفسیر ساوی میں ہے کہ حضرت حزقیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون، ان کے بعد حضرت کالب بن یوحنا، اور پھر ان کے بعد حضرت حزقیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین اور نبی ہوئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب ابن العجوز یعنی بڑھیا کا بیٹا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی۔ آپ ذوالکفل بھی کہلاتے ہیں کیونکہ آپ نے اپنی کفالت میں لے کر 70 انبیاء کرام کو یہودی قوم سے قتل ہونے سے بچا لیا تھا، اور پھر خود بھی خدا کے فضل و کرم سے یہودیوں کی تلوار سے بچ گئے اور برسوں زندہ رہ کر اپنی قوم کو ہدایت فرماتے رہے۔ تورات اور تاریخ کی روشنی میں مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع منصب نبوت پر فائز ہوئے، اور ان کی جانشینی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوسرے رفیق حضرت کالب نے کی، لیکن وہ نبی نہیں تھے۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ان کے بعد جس ہستی نے سب سے پہلے بنی اسرائیل کی روحانی قیادت اور رہنمائی فرمائی وہ حضرت حزقیل علیہ السلام تھے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کو جب مبعوث کیا گیا تو سرکشی اور نافرمانی عام تھی۔ کبر و نخوت، فخر و گھمنڈ اور احساس سے برتری نے لوگوں کے ذہنوں کو زنگ آلود کر دیا تھا۔ مفاد پرستی، اقربا پروری، جھوٹ، کینہ، بغض، حسد اور منافقت، یوں سمجھیے کہ ان کا اوڑھنا بچھونا ہو گیا تھا۔ بے حیائی اور بدکاری پر وہ فخر کیا کرتے تھے، بے انصافی کر کے عقلی تعویلات پیش کرتے تھے، ظلم و جبر کر کے خوش ہوتے تھے، باپ دادا کے رسم و رواج مذہب بن گئے تھے، فرقے بن گئے تھے، مذہب کے ٹھیکیداروں نے اجارہ داریاں قائم کر لی تھی، قوم اتنے فرقوں میں بٹ گئی تھی کہ ان کا شمار ممکن نہیں رہا تھا، توحید کی جگہ شرک و بت پرستی نے لے لی تھی، ان کے کانوں اور دلوں پر مہر لگ گئی تھی، آنکھوں پر دبیز پردہ پڑ گیا تھا، اور اللہ کے تصور سے ذہن خالی ہو گئے تھے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے ایسے نامساعد حالات میں توحید کا پرچار کیا، دین کی حقیقی روح سے قوم کو آگاہ کیا، سچائی اور راست بازی کی تعلیم دی اور لوگوں کو برے کاموں سے بچنے کی تلقین فرمائی، صراط مستقیم پر قائم رہنے کی ہدایت کی۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے قوم کو مخاطب کر کے فرمایا، گناہوں سے باز آ جاؤ اور حق کا راستہ اپناؤ، ورنہ خدا کا قہر تم پر نازل ہوگا۔ واعظ و نصیحت اور تبلیغ کا لوگوں پر مطلق اثر نہیں ہوا، اور قوم بدستور اپنی روش پر قائم رہی۔ لوگوں نے مذاق اڑایا اور ہیلے بہانوں سے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ جب حضرت حزقیل علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم کسی بھی طرح راہ راست پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ان کے دلوں پر تو مہر لگ چکی ہے، تو آپ نے اللہ رب العزت کے قانون کے مطابق قوم کو آنے والے عذاب اور ہولناک تباہی سے آگاہ فرمایا۔ صحیفہ حزقیل باب 7 میں حضرت حزقیل علیہ السلام کی پیشن گوئی موجود ہے جو شاہ یہودہ کے زمانے میں حرف بہ حرف پوری ہوئی۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ ملک خون ریزی کے گناہوں سے پر ہے اور شہر ظلم سے بھرا ہوا ہے، پس
میں غیر قوموں میں سے بدترین کو لاؤں گا، وہ ان کے گھر کے مالک ہوں گے، اور میں زبردستوں کا گھمنڈ مٹا دوں گا اور ان کے مقدس مقام ناپاک کیے جائیں گے۔ ہلاکت آئے گی، وہ سلامتی کو ڈھونڈیں گے پر پائیں گے نہیں، بلائیں نازل ہوں گی، تب وہ نبی کی بشارت کی تلاش کریں گے، لیکن شریعت کاہن سے اور مصلحت بزرگوں سے جاتی رہے گی، اور رعیت کے ہاتھ کانپیں گے۔ میں ان کی روش کے مطابق ان سے سلوک کروں گا اور ان کے اعمال کے مطابق ان کا فتویٰ دوں گا، تاکہ وہ جانیں کہ خداوند میں ہوں۔ سورۃ البقرہ میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے جس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا تعلق حضرت حزقیل علیہ السلام سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور بعض دیگر صحابہ کرام کے حوالے سے روایات منقول ہیں کہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم سب تیار ہو جاؤ، ہم مشرکین سے جنگ کرنے جائیں گے تاکہ اللہ کے نام کو بلند کیا جا سکے۔ بنی اسرائیل نے جب جنگ اور جہاد کی بات سنی تو اپنی جانوں کے خوف سے بھاگ کھڑے ہوئے اور آبادی سے دور ایک وادی میں جا کر قیام پذیر ہو گئے۔ گویا یوں وہ اپنے طور پر مطمئن ہو گئے کہ اب وہ موت سے محفوظ ہو چکے ہیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے ان کے اس طرح ڈر کر بھاگ جانے پر ناراض ہو کر ان کے لیے بد دعا فرمائی، یا پھر خود اللہ رب العزت کو ان کی یہ نافرمانی بری لگی۔ بہرحال ان پر موت طاری کر دی گئی اور وہ سب کے سب موت کی آغوش میں چلے گئے۔ ایک ہفتے بعد وہاں سے حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا تو انہیں ان کی اس حالت پر افسوس ہوا جس پر انہوں نے دعا مانگی، اے اللہ ان کو موت کے عذاب سے نجات عطا فرما تاکہ ان کی زندگی خود ان کے لیے اور دوسروں کے لیے عبرت و بصیرت بن جائے۔ دعا قبول ہوئی اور وہ زندہ ہو کر نمونہ عبرت و بصیرت بنے۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے، حالانکہ وہ ہزاروں تھے، پھر اللہ نے ان کو فرمایا کہ مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ تفسیر ابن کثیر میں صحابہ کرام اور تابعین کے حوالے سے اس واقعے کی تشریح یہ بیان کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کی کوئی جماعت ایک شہر میں بستی تھی، وہاں کوئی سخت وبا جیسے طاعون وغیرہ پھیل گئی، جس پر یہ لوگ جو تقریباً 10,000 کی تعداد میں تھے گھبرا اٹھے اور موت کے خوف سے اس شہر کو چھوڑ کر 2 پہاڑوں کے درمیان ایک وسیع میدان میں جا کر قیام پذیر ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے ان پر اور دنیا کی دوسری اقوام پر یہ واضح کرنے کے لیے کہ کوئی موت سے بھاگ نہیں سکتا، 2 فرشتے بھیج دیے جو اس میدان کے دونوں سروں پر آ کھڑے ہوئے اور ایک ایسی آواز دی کہ جسے سن کر سب کے سب بیک وقت مر گئے، ایک بھی شخص زندہ نہ رہا۔ آس پاس کے لوگوں کو جب اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو وہاں پہنچے، لیکن 10,000 انسانوں کے کفن دفن کا انتظام آسان کام نہیں تھا، اس لیے انہوں نے ان کے گرد ایک دائرہ سا بنا دیا۔ جلد ہی لاشیں گل سڑ گئیں اور ہڈیاں پڑی رہ گئیں۔ ایک عرصے بعد بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام اس مقام سے گزرے اور اس احاطے میں جگہ جگہ انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے بکھرے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی ان لوگوں کا پورا واقعہ بتلایا جس پر حضرت حزقیل علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ ان لوگوں کو پھر زندہ فرما دے۔ اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں حکم دیا کہ ان شکستہ ہڈیوں کو اس طرح خطاب فرمائے، اے پرانی ہڈیوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ہر جوڑ کی ہڈی اپنی جگہ جمع ہو جائے۔ پیغمبر کی زبان سے اللہ کا حکم ان ہڈیوں نے سنا اور حکم کی تعمیل کی۔ آپ کی آواز پر ہر شخص کی ہڈیاں اپنی اپنی جگہ جڑ گئیں۔ پھر حکم ہوا کہ اب ارواح سے یہ خطاب کیا جائے، اے ارواح، تمہیں اللہ تعالی حکم دیتا ہے کہ اپنے اجسام میں لوٹ جاؤ۔ یہ آواز سنتے ہی سارے لاشیں زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے اور حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگے۔
بخاری و مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بیماری طاعون کے ذریعے اللہ رب العزت نے تم سے پہلی قوموں پر عذاب نازل فرمایا ہے، اس لیے جب تم یہ سنو کہ کسی شہر میں طاعون یا کوئی اور وبائی مرض پھیل رہا ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر کسی بستی میں یہ مرض پھیل جائے اور تم وہاں پہلے سے موجود ہو تو وہاں سے بھاگ کر نہ نکلو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ ابھی آپ شام کی سرحد کے قریب تبوک سے ذرا پہلے مقام سرغ تک پہنچے تھے کہ شام میں طاعون پھیلنے کی اطلاع ملی۔ یہ ملک شام کی تاریخ کا ایک بہت بڑا سانحہ تھا جس میں بہت سے صحابہ اور تابعین بھی لقمہ اجل بنے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رک کر صحابہ کرام سے مشورہ کیا، لیکن کوئی واضح فیصلہ نہیں ہو سکا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں موجود نہیں تھے۔ جب وہ تشریف لائے اور انہیں اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کسی علاقے میں طاعون کی وبا پھیل جائے اور تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے راہ فرار اختیار نہ کرو، اور جب کسی علاقے کے متعلق سنو کہ وہاں وبا ہے تو وہاں مت جاؤ، کیونکہ یہ وہ بیماری ہے جس کے ساتھ تم سے پہلی امتوں کو عذاب دیا گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث پاک سنی تو آپ نے ملک شام میں داخل ہونے کا فیصلہ مؤخر کر دیا اور تمام رفقا کو مدینہ منورہ واپسی کا حکم دے دیا۔ ناظرین کرام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے اس دار فانی سے کب پردہ فرمایا، اس حوالے سے امام طبری لکھتے ہیں کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے 75 سال کی عمر میں وفات پائی۔ بعض مفسرین نے ان کی عمر مبارک 95 برس بھی تحریر کی ہے۔ مقام تدفین میں اختلاف ہے۔ بعض کے مطابق شام کے دارالحکومت دمشق میں جبل قاسیون پر آپ کا مزار اقدس ہے، جہاں ہر سال ہزاروں زائرین آتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ ایران کے شہر دزفول میں ایک قبر ہے جو حزقیل نبی سے منسوب ہے، اور عراق کے جنوب میں ایک قبر کو بھی ذوالکفل کی قبر مانا جاتا ہے۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔